चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर के दूसरे मरहले में दाखिल होने के बाद चीन पाकिस्तान ज़राई ताउन ने खातिरखा नताइज हासिल किए हैं और पाकिस्तान में चीन की मुतअद्दिद जदीद ज़राई टेक्नोलॉजीज को फ़रोग़ दिया गया है। मेरे ख्याल में तमाम मकामात को बहुत सोच समझकर तामीर किया गया है ताकि गेम्स के बाद हांगचू के लोग भी बुनियादी ढांचे को बामानी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इससे एक बड़ी आबादी उन सहूलियात से मुस्तफ़ीद होती रहेगी। जी हाँ, पाकिस्तान खेलों की एक बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि पाकिस्तान नौजवानों पर मुश्तमिल मुल्क है जिसमें कुल आबादी के 64% से ज़ायद लोग 29 साल से कम उम्र रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में कहा कि सोलर पार्क्स में चीनी सरमायाकारी का दोहरा फ़ायदा होगा। एक तरफ वो पाकिस्तान के मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़दाम को सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ वो तवानाई के दरामदी बिलों को कम करने में मदद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म तीसरे बेल्ट एंड रोड बैनुल-मुल्की ताउन फोरम में शिरकत के लिए 16 अक्टूबर को बीजिंग पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए सी पैक एक तब्दीली के मंसूबे के तौर पर कौमी पायदार तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। सी पैक का शुक्रिया कि इससे पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है और इसने पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों को उजागर किया है। हम एक वसी इलाके में किसानों की मदद के लिए तरक्की के नए मुहर्रिक पैदा करने पर गौर कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही वसी तर खित्ते और इससे बाहर के लोगों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद पैदा करने के लिए बाहमी तिजारत और दीगर उमूर पर तरक्की का नया मुहर्रिक बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने इजहार किया कि सी पैक के अगले मरहले में तनव्वुअ और जिद्दत पर तवज्जो मरकूज करते हुए पहले से ज्यादा इंटीग्रेशन पैदा करनी चाहिए। I myself come from Balochistan. मैं खुद पाकिस्तान के एक पसमानदा सूबे बलोचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और अमूमी तौर पर मानता हूँ कि सी पैक मेरे सूबे के लोगों के लिए खुशहाली और तरक्की का रोशन मीनार है। सितंबर में 30वीं चाइना यांगलिंग एग्रीकल्चरल हाईटेक अचीवमेंट एक्सपो और 2023 ग्लोबल सॉइल हेल्थ फोरम जिसका मौजू मिट्टी की सेहत और खुराक की हिफाजत था, यांगलिंग चीन के शांसी सूबे में मुनक्किद हुआ। एक्सपो में पुराने दोस्त की हैसियत पाकिस्तान पवेलियन बहुत दिलकश है और एक बड़े ज़री मुल्क के तौर पर हम चीनी ज़राअत की तरक्की कैसे सीख सकते हैं, किन शोबों में ताउन को मजबूत किया जा सकता है। आइए रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। यांगलिंग एग्रीकल्चर हाईटेक अचीवमेंट्स एक्सपो ने नई कामयाबियों, नए आलात, नई एप्लीकेशंस और ज़राई साइंस और टेक्नोलॉजी के नए मॉडल्स को अंदरून और बैरून मुल्क मुकम्मल तौर पर पेश किया है। 5 दिनों के दौरान अंदरून और बैरून मुल्क 9000 से ज़ायद जदीद तरीन साइंसी और तकनीकी कामयाबियों को दिखाया गया। 10 लाख से ज़ायद लोगों ने एक्सपो का दौरा किया। एक्सपो में न सिर्फ शुरका की तादाद बल्कि नुमाइश कुनिंदगान भी मेरी तवक्कुआत से बढ़कर थे। यांगलिंग बहुत मुतहर्रिक शहर है और बहुत से ज़राई तहकीकी इदारों और कारोबारी इदारों को इकट्ठा करने के लिए एक मुकम्मल सनती सिलसिला तश्कील देने के हवाले से इसमें बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है। हमारी कंपनी यांगलिंग के जोग्राफियाई फवायद के पहलू से भी पुरुमीद है। इस अजीम प्लेटफॉर्म पर हमने अहम शराकतदारों के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए और बेहतरीन कस्टमर्स हासिल किए। एक्सपो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही। एक तरफ हमने अपने तवानाई की बचत के स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम की नुमाइश की और इसी दौरान हमने दुनिया भर के माहिरीन के साथ तफसीली तबादला ख्याल भी किया। यांगलिंग एग्रीकल्चर हाईटेक अचीवमेंट एक्सपो के एक पुराने दोस्त के तौर पर पाकिस्तानी पवेलियन ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। शानदार लकड़ी की बनी मसनूआत, जड़ से बने चाय के सेट, परफ्यूम, मुकामी स्नैक वगैरह समेत गैर मुल्की रस्मो रिवाज को फरोग देने में ये एक्सपो अहम किरदार अदा कर रही है। ये पाकिस्तान का बहुत ही खास बिस्किट है, स्पेशल के नाम से मशहूर है। ये दूध, अंडे और गंदम से बनता है। पाकिस्तान में लोग इसको सुबह नाश्ते के वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ीरे वाला बिस्किट है, नमकीन, शुगर के लोगों के लिए सुबह नाश्ते में चाय के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यांगलिंग एग्ज़िबिशन में आके मुझे बहुत सारी नई चीज़ों का पता लगा। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे
اور کس لیول کے کس اعتبار سے اور کس کوالٹی کے پروڈکٹس ایگریکلچرلی اور کمرشلی یہاں پہ پریزنٹ کیے جا رہے ہیں اور کیا لیول ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے ایز اے کنٹری, ایز این انڈسٹریل اور ایز این ایگریکلچرل کنٹری. پچھلے 30 سالوں میں ہماری ایگریکلچر ہائی ٹیک اچیومنٹ ایکسپو میں نمایاں طور پر ساخت میں توسیع ہوئی ہے. ہم نے ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے لیے کام بطور سروس شروع کیا تھا اور اب ہم ترقی کر کے نیشنل اسٹریٹجی کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو چکے ہیں. اس پیش رفت نے ہمیں انسانوں کے لیے مشترکہ مستقبل پر مبنی کمیونٹی کے تصور کو اپنانے پر مائل کیا ہے. SCO جیسے بین الاقوامی منصوبوں کی شمولیت ہمارے لیے ایک اہم سنگ میل رہا ہے. ہمارے ایگریکلچر ہائی ٹیک ڈسٹرکٹ میں ان منصوبوں کی شمولیت ہماری مسلسل ترقی اور کامیابی کی ضمانت دیتی ہے. یانگلنگ ایگریکلچر ہائی ٹیک اچیومنٹ ایکسپو کی بنیاد 1994 میں رکھی گئی تھی اور اسے زرعی اولمپکس کے نام سے جانا جاتا ہے. پچھلے 30 سالوں میں یانگلنگ ننگاؤ ایسوسی ایشن نے 12,600 سے زیادہ سائنسی اور تکنیکی کامیابیاں سمیٹنے سمیت پیٹنٹ کو جاری کیا ہے اور ان کا اجرا کیا ہے جس کی کل مالیت 1 ٹریلین یوان سے زیادہ ہے. 1990 کی دہائی سے ہمارا ایگریکلچر ٹیکنالوجی سے متعلق نقطہ نظر جزوی طور پر امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو جیسے اینگلو سیکسن ممالک کے بڑے نو آبادیاتی فارم کے ماڈل پر مبنی ہے. لہٰذا سائنسی روٹ کا انتخاب ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کامیابیوں کو مؤثر طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے. اب ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے. ہم ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے راستے کو انسان اور فطرت کے مربوط بقائے باہمی کے اصول کے مطابق ماحولیات سے موافق سمت کی جانب موڑ رہے ہیں، جس پر چین کی جدید کاری کے حوالے سے 20ویں پارٹی کانگریس میں زور دیا گیا تھا. آگے کی بات کریں تو زراعت کے مستقبل کو ہیلتھ کیئر، بحالی صحت اور نظام زندگی کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے، کیونکہ زراعت زندگی کی صنعت ہے. مختلف نوعیت کے کاروباری ماڈلز، متعدد ادارے اور متعدد پہلو ہونے چاہیے، نہ کہ محض ایک خاص سوچ کے ساتھ مقدار کے پیچھے دوڑا جائے. 我们是一家由中国科学院孵化的农业机器人公司。 ہم ایک ایگریکلچر روبوٹ کمپنی ہیں جسے چائنیز اکیڈمی آف سائنسز نے تیار کیا ہے. چائنیز اکیڈمی آف انجینئرنگ کی رہنمائی میں ہم بڑے پیمانے پر فارمز کے لیے AI کا استعمال کرتے ہوئے بغیر انسان کے چلنے والے فارم روبوٹ تیار کرتے ہیں، جو کہ ہمہ وقت درست طریقے سے خودکار لیبر کو قابل عمل بناتے ہیں. 我们一方面呢服务于本地这样的 ہم مقامی سمارٹ فارم کی تعمیر کے شعبے میں کام کرتے ہیں. ہم بیرون ملک پودے لگانے سمیت دیگر شعبوں میں زرعی پیداوار کی سروسز فراہم کرنے کے لیے بھی مواقع تلاش کرتے ہیں. چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد چین پاکستان زرعی تعاون نے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے ہیں اور پاکستان میں چین کی متعدد جدید زرعی ٹیکنالوجیز کو فروغ دیا گیا ہے. مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ پاکستانی کسان سویابین، مکئی کی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کو سویابین تیل کی درآمدات کو کم کرنے اور قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر کو بچانے میں مدد ملے گی. ہائبرڈ گندم کی ٹیکنالوجی فی ایکڑ پیداوار عام گندم کے مقابلے میں 40% زیادہ ہوتی ہے، جس سے پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے پیدا ہونے والی خوراک کی کمی کو دور کرنے اور گندم کی برآمدات کو تاریخی طور پر بلند سطح پر بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اس کے علاوہ چینی اور پاکستانی یونیورسٹیوں نے پاکستانی چاول کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ پیداوار دینے والی ہائبرڈ چاول کی اقسام تیار کرنے کے لیے بھی تعاون کیا ہے. KASB کے ٹریڈ کی جانب سے ایک ریسرچ رپورٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 10 سال چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے عنوان کے تحت جاری کی گئی. رپورٹ کے مطابق CPEC نے پاکستان کی توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت، ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں میں
تیز رفتار ترقی کو فروغ دیا ہے، جس سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، لیکن کچھ امریکی اور مغربی میڈیا کے اداروں کی طرف سے سی پیک بطور قرضوں کا جال کے نظریے سے واقف رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ رپورٹ پاکستان میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون سے قبل جاری کی گئی۔ یہ 10 سال زبردست رہے۔ ہم 3000 منصوبوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن پر BRI کے پرچم کے تلے دستخط کیے جا رہے ہیں، جس میں چین کی طرف سے $1.2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا عزم ہے، اور اس میں سے $800 بلین پہلے ہی لگائے جا چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ ایشین گیمز کھیلوں کی ترقی کے مزید مواقع فراہم کرتی ہیں۔ چین اور پاکستان ایشین گیمز کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قومی فٹنس اور کھیلوں کی صنعت کو کیسے فروغ دیں گے، اور ایشین گیمز دونوں ممالک کے درمیان کون سی صنعتوں کے تعاون کو فروغ دیں گی؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہانگچو میں اس سال کی ایشین گیمز کی میزبانی سمیت چین کو تیسری بار یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ 45 ایشیائی ممالک اور خطوں کے 12,000 سے زائد ایتھلیٹس کی رجسٹریشن کے ساتھ اس ایونٹ میں پاکستان کی جانب سے قابل ذکر موجودگی سمیت بہت زیادہ شرکت دیکھنے کو ملی۔ ہم یہاں چین میں پہلی بار آ کر بہت پرجوش ہیں۔ ہم نے ٹورنامنٹس کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، لیکن ہم کبھی چین نہیں آئے تھے۔ ایشین گیمز کی وجہ سے آخرکار ہمیں یہاں اسکواش کھیلنے کا موقع ملا۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم یہاں کی روایات کا تجربہ کر سکتے ہیں اور بہت سے دوستوں سے مل سکتے ہیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہے اور ہم واقعی چین میں اپنے قیام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم نے اسکواش میں چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا۔ ہم سونے کا تمغہ جیتنے کے بہت قریب تھے، لیکن یہ چاندی کا بھی ٹھیک ہے۔ اگلی بار ہم سونے کا تمغہ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ فرحان زمان کا چین کا پہلا دورہ ہے، ایک ایسا سفر جس کی درجہ بندی وہ شاندار 5 سٹار جیسی کرتے ہیں، حالانکہ اس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے۔ اسکواش کھلاڑیوں کی ٹیم میں ایک فرد جو خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ ایک نوجوان لڑکی 14 سالہ مہوش علی ہے۔ یہ بری قسمت تھی کہ ہم فائنل میں ہار گئے، لیکن ہم نے چین میں اپنے گزرے ہوئے وقت کا واقعی لطف اٹھایا اور ضرور دوبارہ آئیں گے۔ ہم نے اپنی غلطیوں اور کمزوریوں سے بہت کچھ سیکھا جن پر ہمیں مزید پاکستان میں جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کھلاڑی بہت اچھے تھے، یہاں تک کہ سینئر بھی ہم سے بہت زیادہ تجربہ کار تھے، کیونکہ ایشین گیمز میں یہ ہمارا پہلا موقع تھا۔ ہم بہتری کے لیے کوشش جاری رکھیں گے اور اگلی بار اپنی پوری کوشش کریں گے۔ پاکستانی لڑکیوں کے لیے کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع خاص طور پر عالمی سطح پر ایک نادر اور با اختیار تجربہ ہے، جس کا ثبوت مہوش علی کا چین کا متاثر کن سفر ہے۔ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے اپنے والدین، ماحول اور دوسری کئی وجوہات کی بنا پر کھیل کھیلنا بہت مشکل ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ اس بار کئی پاکستانی لڑکیاں ایشین گیمز میں شرکت کے لیے آئیں۔ میں پاکستان اور دیگر تمام ممالک سے درخواست کر رہی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو کھیلوں میں لائیں، کیونکہ ہماری خواتین مضبوط ہیں۔ خواتین کھلاڑی یہاں آ رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں اور دوسروں کے ساتھ مشق کر رہی ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک اپنے کھیلوں کو کیسے فروغ اور ترقی دیتے ہیں۔ انہیں انتہائی قیمتی تجربات مل رہے ہیں تاکہ وہ بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کر سکیں۔ ہانگچو گیمز کے لیے آنے والے تمام ایتھلیٹس نے مقابلے کا قیمتی تجربہ حاصل کیا ہے۔ ایتھلیٹک صلاحیتوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونے کے علاوہ ایشین گیمز میزبان شہر کے امیج کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ چاہے کھیلوں کی سہولیات کی تعمیر ہو یا نقل و حمل کے نیٹ ورکس کو بڑھانا، اس طرح کے عظیم الشان مقابلے شہر کی پائیدار ترقی میں جان ڈالتے ہیں۔ ایشین گیمز کے پیمانے اور دورانیے پر ایونٹ کی میزبانی کی کوشش ہمیشہ شہر کو وسائل کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ میرے خیال میں تمام مقامات کو بہت سوچ سمجھ کر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ گیمز کے بعد ہانگچو کے لوگ بھی بنیادی ڈھانچے کو بامانی طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اس سے ایک بڑی آبادی ان سہولیات سے مستفید ہوتی رہے گی۔ ہانگچو میں مغربی جھیل ثقافتی اور کھیلوں کے مرکز کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس میں ایک آؤٹ ڈور سمارٹ جم، اسکیئنگ، بیڈمنٹن، ٹینس، ساکر اور کیاکنگ سمیت 20 سے زائد کھیلوں کی اقسام کو ایڈجسٹ کرنے کے ساتھ اندرونی سہولیات اور اس طرح رہائشیوں کو متنوع انتخاب اور اعلیٰ ایتھلیٹک تجربات کی پیشکش ایشین گیمز کے اعزاز کو بانٹنا اور عوامی فٹنس کے حصول میں مدد کرنے میں پیش نظر آئی۔
ट्रेनिंग मोड के साथ सार्फिन डेटा रिकॉर्डिंग के लिए अपने चेहरों को स्कैन करके अपनी वर्जिश शुरू कर सकते हैं। सिस्टम शुरू होने पर कद, वजन, गिरफ्त की ताकत, दिल की धड़कन और दीगर बुनियादी डेटा का जायजा लेता है, जिससे वर्जिश के मामूलात में मदद मिलती है। मजीद ये एक इंटरैक्टिव मुसाबकती मोड पेश करता है। बुनियादी तौर पर तफरी के लिए 2 स्टेशनों के दरमियान ऑफलाइन बाइक रेसिंग की इजाज़त देता है। ये सब के लिए काबिल रसाई और मुफ्त है। सहूलियात फराहम करने के अलावा खिलाड़ियों की हिफाजत की यकीन दहानी बहुत ज़रूरी है। मरकज़ का तैराकी का इलाका AI लाइफ गार्ड टेक्नोलॉजी को मरबूत करता है। तैराकी का तजर्बा करने, मुमकिना तौर पर डूबने का पता लगाने और लाइफ गार्ड्स को बरवक्त अलर्ट करने के लिए AI का इस्तेमाल करता है। हमने डूबने से बचाव का निज़ाम नाफिज किया है। ओवरहेड नस्ब कैमरे मुमकिना हिफाजती खतरात की निशानदेही करने के लिए अफराद की नकलो हरकत का तज्जिया करते हैं। जब ज़रूरी हो अलार्म बजा देते हैं। लाइफ गार्ड्स कलाई पर बंधी हुई बैंड और गोलियों की आवाज़ के जरिए अलर्ट वसूल करते हैं। डूबने के संगीन खतरात को सुर्ख रंग से जाहिर किया जाता है, जबकि आम खदशात पीले रंग के होते हैं। स्टेडियम में हुजूम की हरकियात और सार्फिन के डेटा के रियल टाइम तज्जिये के लिए एक स्मार्ट कंट्रोल सेंटर शामिल है। एशियन गेम्स न सिर्फ मेज़बान के खेलों के बुनियादी ढांचे में बेहतरी की सहूलत फराहम करती हैं, बल्कि आलमी एथलीट्स के दरमियान रवाबित भी कायम करती हैं। इसके अलावा ये बैनुल-अक़वामी खेलों के दायरे में तबादले और ताउन को आगे बढ़ाती हैं। मेरे ख्याल में जब हम बैरून मुल्क मिलकर काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे से बातचीत जारी रखनी चाहिए। इस तकरीब का एक अहम मौजू ताउन है। दीगर पहलुओं के अलावा चीन खेलों में सुपर पावर है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की वजह से मैं हुकूमती सतह पर कहूँगा कि हम चीनी हुकूमत के साथ एक मुफाहमत कायम करें ताकि उनकी खेलों की महारत को अपने खेलों की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके, न सिर्फ बुनियादी ढांचा बल्कि कोचिंग और इंतजामिया के शोबे में भी। इससे खेलों को फरोग देने और पाकिस्तान में नौजवानों की तरक्की के लिए खेलों को इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। मेरे ख्याल में चीन को ख्वातीन के खेलों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो अमूमन नौजवानों के लिए पढ़ाई, मुलाजमतों और दीगर चीजों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन उन्हें लड़कियों की फिटनेस और खेलों में भी शिरकत पर काम करना होगा ताकि वो एशिया और दुनिया भर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें। यहाँ हम आपका पुरतपाक खैर मकदम करते हैं और आपको हमारे साथ तरबियत देने पर वाकई खुशी हुई। मेरे ख्याल में चीनी बहुत बासलाहियत और मेहनती लोग हैं। जब वो कुछ करते हैं तो उसे आला तरीन सतह पर करते हैं। चीन और पाकिस्तान को खेलों में शिराकत दारी और तबादलों को फरोग देना चाहिए। 19वीं एशियन गेम्स हांगझो के इख्तिताम पर शंघाई में पाकिस्तानी कौंसल जनरल जनाब हुसैन हैदर ने एशियन गेम्स के जरिए पाकिस्तान में लाए गए मौके और पाकिस्तान में खेलों के शोबे के इम्कानात से आगाह किया। आइए एक नज़र डालते हैं। 8 अक्टूबर को 19वीं एशियन गेम्स चीन के सूबा जेजियांग के शहर हांगझो के हांगझो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। 15 रोज के मुकाबलों में दुनिया के 45 ममालिक और इलाकों से 11,830 एथलीट्स ने 40 खेलों के 61 शोबों के 481 मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुजमी तौर पर 15 आलमी रिकॉर्ड्स, 37 एशियन रिकॉर्ड्स और 170 एशियन गेम्स के रिकॉर्ड कायम किए गए, जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ उनके साथ आने वाली टीमों की नाकाबिले यकीन कारकर्दगी को भी उजागर किया गया। एशियन गेम्स 2023 में हमने तकरीबन 25 कैटेगरीज में हिस्सा लिया, जिनमें हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वॉलीबॉल, तैराकी, शूटिंग और ई स्पोर्ट्स शामिल हैं। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। माजी में पाकिस्तान ने हॉकी में बैनुल-अक़वामी सतह पर एजाज़ हासिल किया है। इसके अलावा स्क्वॉश भी अच्छा खेल है और ये पाकिस्तान का रिवायती खेल भी है। मेरा नाम नाइला है और मैं पाकिस्तान ताइक्वांडो नेशनल टीम का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान ताइक्वांडो की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की पुंजा टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है और मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपनी कंट्री को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करने जाऊँगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी मुल्क की तरक्की का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है। तो तीसरी दफ़ा ऑर्गेनाइज़ करना एशियन गेम्स को तो मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव है और वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एशियन गेम्स एक कसीर खेलों का इवेंट है जो हर 4 साल बाद एशिया भर के खिलाड़ियों के दरमियान मुनक़िद होता है। खेलों की बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी की निगरानी में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जरिए इंतजाम किया जाता है। पहली एशियन गेम्स 1952 में नई दिल्ली में मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। Yes, first let me just to go back.
جی ہاں، سب سے پہلے مجھے ذرا ماضی پر روشنی ڈالنے دیں۔ چین میں 3 ایشین گیمز منعقد ہو چکی ہیں۔ 1990 میں بیجنگ میں ایشین گیمز کا انعقاد کیا گیا اور پھر 2010 میں گوانگچو میں یہ منعقد ہوئیں۔ چین میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز کے پچھلے 2 ایڈیشنز میں پاکستان نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ مثال کے طور پر 1990 میں ایشین اولمپکس بیجنگ میں پاکستان نے 12 تمغے جیتے، جن میں 4 طلائی تمغے بھی شامل تھے، اور پھر 2010 میں گوانگچو میں پاکستان نے 8 تمغے جیتے، جن میں 3 طلائی تمغے بھی شامل تھے۔ اس سال کے ایشین گیمز کے اختتام کے بعد حصہ لینے والے ممالک اپنی کھیلوں کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ایک نئے راستے پر گامزن ہوں گے۔ پاکستان کے لیے بھی اس سے استثناء نہیں ہے۔ یہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ ہم کھیلوں کو قومی سطح پر ترقی دے رہے ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈز کا ہمارا ادارہ ہے جو کھیلوں کی پروموشن اور ریگولیشن کا کام کرتا ہے، اور پاکستان سپورٹس بورڈ سے وابستہ تقریباً 42 سپورٹس فیڈریشن ہیں جو مختلف کھیلوں کی نمائندگی کرتی ہیں، جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان ہاکی فیڈریشن، پاکستان اسکواش فیڈریشن، اور وہ اپنے متعلقہ کھیل کے فروغ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان میں فٹ بال، باسکٹ بال، والی بال، کرکٹ کا سامان اور کھیلوں کے دیگر لوازمات سمیت اعلیٰ معیار کے کھیلوں کے سامان تیار کرنے کا مستقل رواج ہے۔ چین کو برآمدات کے حوالے سے دیکھا جائے تو رواں سال کے پہلے 6 مہینوں میں پاکستان کی چین کو باسکٹ بال، فٹ بال اور والی بال کی برآمدات $5.53 ملین سے تجاوز کر گئیں، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ صرف $4.22 ملین تھیں۔ اسی طرح کھیلوں کے آؤٹ ڈور گیمز، تیراکی، پیڈلنگ پولز کے لیے ساز و سامان $3 ملین سے تجاوز کر گیا، جس میں اس سال بہتری کی توقع ہے۔ جی ہاں، پاکستان کھیلوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ پاکستان نوجوانوں پر مشتمل ملک ہے جس میں کل آبادی کے 64% سے زائد لوگ 29 سال سے کم عمر رکھتے ہیں۔ اس لیے اس ملک میں زیادہ سے زیادہ نوجوان کھیلوں میں تیزی سے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور کھیلوں کی صنعت میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور مثال کے طور پر ہمارا سیالکوٹ شہر ہے جو کہ پاکستان میں کھیلوں کی صنعت کا مرکز ہے۔ ہمیں دوسرے ممالک سے مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، خاص طور پر چین سے، جو پہلے ہی پاکستان میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ حکومت کی تمام سہولیات اور ممکنہ پالیسیاں دیگر شعبوں کے لیے اوپن ہیں، اور کھیلوں کی صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے بھی معاونت کے لیے دستیاب ہیں۔ پاکستان اور چین نے پاک چین دوستی کو فروغ دینے کے لیے بہت سی کھیلوں کی سرگرمیاں مشترکہ طور پر منعقد کی ہیں، جیسے کرکٹ دوستانہ میچ۔ کھیلوں کی صنعت میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کے بھی امکانات ہیں۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ کھیلوں کے شعبے میں تعاون کی بہت گنجائش موجود ہے۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جن میں پاکستان بہت اچھا ہے، جیسے کرکٹ اور اسکواش وغیرہ۔ چین میں بھی کرکٹ کو کچھ مقبولیت مل رہی ہے، لہٰذا ان کھیلوں کے لیے چین پاکستان کے تجربے اور مہارت سے سیکھ سکتا ہے۔ بہت سے کھیل ایسے ہیں جن میں چین کو مہارت حاصل ہے اور پاکستان چینی مہارت سے سیکھ سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی یونیورسٹیوں کے درمیان اور دونوں ممالک کے کھیلوں کی گورننگ باڈیز کے درمیان ایک دوسرے سے سیکھنے، ایک دوسرے کی مہارتوں کو حاصل کرنے اور اپنی کھیلوں کی صنعتوں کو مزید ترقی دینے کے لیے بھی تعاون ہو سکتا ہے۔ کھیل پاکستانی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ ثقافت کے شعبے میں بھی مزید تعاون کی توقع ہے۔ جی ہاں، کلچر اور لوگوں کے درمیان باہمی بات چیت ہی تعلقات کی سب سے اہم شکل ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بدولت پاکستان میں تجارت اور سیاحت کے لیے چینی باشندوں کی بڑی تعداد میں آمد ہوئی ہے۔ میرے خیال میں سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور اس کی صلاحیت کو دونوں ممالک کے درمیان بروئے کار لانا ہوگا۔ سال 2023 کو پہلے ہی پاکستان اور چین کے درمیان سیاحت کے فروغ کا سال قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کریں اور ثقافت اور طرز زندگی کے بارے میں جانیں۔ ناظرین،
प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफा मिलेंगे। खुदा हाफिज।